آپ کی طرف ہم آتے ہیں وحید عالم صاحب، کیونکہ پی ڈی ایم تو آپ کے بغیر تو پھر ہے ہی نہیں، آپ میزبانی بھی کر رہے ہیں، اور لکیلی کیونکہ پہلا جلسہ بھی آپ ہی کے ذمہ پڑ گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے عام طور پر، وہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنی ظاہر اپنے مینوفیسٹو کے طور پر آگے بڑھے اور جو حکومت سٹنگ ہے اس پر تنقید کرے، جس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے بھی وہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک جلد سے جلوس اس کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ تو ہونا تھا کہ 11 تاریخ کو کوئٹہ میں ہوتا، لوگ ذرا دیکھتے کہ بہت بڑی تعداد وہاں فالوئنگ ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو یہاں لوگ تھوڑا سا حوصلہ پکڑ جاتے۔ اب آپ کے اوپر بڑا امتحان ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو گجرانوالے والا جلسہ ہوگا آپ سارے جلسوں کو بھول جائیں گے، اس لیے نہیں کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت کی کارکردگی 0/0 ہے۔ یعنی لوگ اس حد تک تنگ ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کل لوگ لاہور میں چینی 115 اور 120 روپے کلو کے درمیان میں خریدتے رہے ہیں، اور دوائیوں کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں کس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور آج ہی بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے تردید کر دی ہے۔ چلے آج تردید کر دی ہے ایک چیز کی، ویسے تو جو بات ہو گئی سو ہو گئی، بازار میں چلی گئی، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیں مارکیٹ میں، وہ اس کے اوپر ہر طرف کہرام مچا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں، عام طبقہ پریشان ہے۔ آپ نے اگر اسلام آباد کا جو سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا ہے، کبھی اس کی ریکارڈنگ سن لیں اور ان کے نعرے سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ نے پلانٹڈ تھے لوگ۔ دیکھیں یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ قائد محترم نواز صاحب تقریر کریں اور لوگ کہنا شروع کر دیں کہ جی انڈیا کی اوپر طرفداری کر رہے ہیں، یہ انڈین نواز ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا بات۔ سرکاری ملازمین میرے تو نہیں ہیں، سرکاری ملازم تو سرکار کے ہیں نا، اور وہ ضروری تو نہیں ٹھیک ہے پروٹیسٹ کیا واپس آ گئے، پرانے 86 میں بہت بڑا یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب ملک میں 11% انفلیشن ہے، 34% دوسری اشیاء کی چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا مہنگائی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اربن اس وقت حکمران نہیں رہی ہے بڑی سال، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ظاہر تاجر ہیں، وہ تاجر ذخیرہ اندوزی کر کے نون لیگ اپنے لوگوں کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی سے حد تک کر چکی ہے کہ گندم 60 لاکھ یعنی ٹن خریدی گئی، ہماری 35 لاکھ ٹن ہے، تو باقی کدھر گئی؟ فخر امام کا بیان ہے۔ اب ہو یہ رہا کہ ہر آدمی کو ڈنڈے مارے جائیں، تاجر تو وہ ایک طبقہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا مسلم لیگ نون، تو اس میں ذمہ داری کو کہتے ہیں کہ حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں فخر امام صاحب کی بات سنا دیتا ہوں۔ پچھلے سے پچھلے اجلاس میں جب گندم کا بحران نظر آیا تو ان سے سوال پوچھا گیا تو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر نے کہا کہ میں منسٹر ہوں، مجھے نہیں پتا یہ گندم کہاں چلی گئی ہے، کس طرح چلی گئی ہے، کون لے گیا ہے۔ اس کے بعد اسمبلی میں وہ آج تک نظر نہیں آئے۔ اچھا اب جو جلسہ آپ کریں گے یہ آپ جس طرح آج خواجہ یہ دیکھ میں کیسے کریں گے؟ مطلب تھوڑا سا کنٹرول بھی تو کریں گے، آپ نعروں کے بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ نعروں سے تو بچیں۔ 9 مہینے پہلے انہوں نے گندم اور چینی ایکسپورٹ کی، پیسے کمائے، اب امپورٹ کر رہے ہیں پھر پیسے کما رہے ہیں۔ اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، ایک بات طے ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہوگی، تمام وہ راستے اختیار کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، کوئی روکے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ پہلا تو آپ آئینی طریقہ ہے ہی نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب باہر سے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں اور لیڈ نائب صدر کر رہی ہے۔ وجہ کو آپ کو باڈی بنانی چاہیے تھی اپنے میں سے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اندر ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس کو کون ریپرزینٹ، اس کو نام ہی آپ بھول گئے۔ کل باقاعدہ جب پریس کانفرنس ہوئی ہے فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی، وہ شہباز شریف کا بھول گیا بیچارے کو۔ بھولے نہیں ہیں، وہ یاد ہیں، وہ موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کا معاملہ سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی درمیان میں آپ کے موجود ہوں گے، پہلے بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں، کوئی نہیں بھولا ان کو۔ لیکن ظاہر ہے ان کی پریزنس اس وقت نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتے، جیل میں ہیں، تو ان کی جگہ کسی کو تو لینی ہے نا، کسی کو نہیں، صرف اسی گھر سے لینی۔ چلیں ایک ہی بات ہے، کسی نے تو کوئی کام کرنا ہے نا، اس لیے ان کا نام ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمارے صدر ہیں۔ آپ کا جلسہ آپ کا مطلب ہے بڑا کامیاب ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے۔ پہلی بتا
لاہور سے گجرانوالے تک پورا جلوس ہوگا. آگے آگے آپ گاڑیاں لگائیں گے پیچھے ساری ٹریفک جو بھی ہوگا اچھا آپ کے سامنے ہوگا. جی ڈاکٹر اور صاحب یہ میں بتاؤں اور اس کی ابتدا وہ خود بھی کر رہے ہیں. ایک تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے یعنی جو ان کی کارکردگی ہے 0/0 ایک تو وہ ہے. دوسری اب انہوں نے جو گجرانوالے میں شروع کر دیا یعنی ہم کارنر میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھی آپ نے آنا ہے, اس پہ چھاپا, وہ سڑک بلاک کی ہوئی تھی نا, وہ تو پتہ لگا. چلے یہ چھاپا وہ چھاپا پکڑ لیا, لسٹیں بنا دی, غداری کے مقدمات بنا دیے. وہیں کیپٹن صفدر نے آرمی کے خلاف باتیں کی تو ان کے خلاف پرچہ ہوا نا, پھر یہ بھی تو باز آ جائے نا. آپ دیکھیں میرے خلاف پرچہ ہو گیا, میں نے کون سی آرمی کے خلاف بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایئر مارشل صاحب کو آپ کے بعد میں کیونکہ پھر اس کو کنکلوڈ کیا کہیں گے, کیونکہ جس وقت یہ ہوتا ہے یعنی شروع میں اداروں کو کس ذریعے لوگ آتے ہیں اس ملک میں اس بڑے اچھے لگتے ہیں. بے شک آپ نے دیکھا کہ بار بار کیا ریپیٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بحال کی, اور حدیبیہ کا کیس اتنے سالوں بعد واحد پریسیڈنٹ ہے, میاں صاحب سزا یافتہ ہو کے باہر چلے گا, واحد پریسیڈنٹ ہے. اور اس وقت وہ اشتہار لگ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں بھی, لاہور میں بھی لگے گے گلیوں بلوں میں. تو وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کا تو ذاتی سا مسئلہ ہے, عوام کے لیے انہوں نے اگر اٹھنا ہوتا اسمبلی میں آواز اٹھاتے یا یہاں کوئی اور طریقہ کا استعمال کرتے, تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے نا کام گرم ہے, اور فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. یہ خرابی تو مجھے نظر آ رہی ہے. یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی, اور بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. ایک اس میں ریفرنس دوں گا محمد علی جناح سے, ایک صحافی نے سوال کیا. یہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریک خلافت کا حصہ نہیں بن رہے, اب تو مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, جب وہ آپ مجھے بات سمجھا دیں تو میں اس میں چلا جاؤں گا, کہ خلافت تو ترکی میں ختم ہوئی اور کی وہاں کے اپنے ترک حکومت کے لوگوں نے, ترک فوج نے, اور جلوس نکل رہا ہے ہندوستان میں اور انگریزوں کے خلاف نکل رہا ہے اور قیادت گاندھی کر رہا ہے. مجھے ساری چیز کی سمجھ نہیں آتی میں کیسے کروں. یہ ایکچولی مختلف ریونجز ہوتے ہیں لوگوں کے, اور یہ ایک دن کا نہیں ہے. آپ 72 ایئرز کو لے لیں, اسٹیٹ بن گئی پاکستان کی, لوگوں کے اندر اس چیز کا ایک ان کے سب کانشیس میں ریونج موجود ہے کہ ڈے بائی ڈے ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, ایکسپلائٹیشن ہوئی دن بدن. کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو پہلی سے بہتر آئی ہو, اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہر آدمی دوسرے کو چھوٹا کر کے خود بڑا بننا چاہتا ہے. اس سے الزام تراشی کبھی اسلام کے نام پہ کبھی کسی اس سے الزام تراشی پہ آ گئی. اب مجھے کل کیا ہوگا اس کا تو میں اتنا پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اندر کے تمام پارٹیوں کے اپنے اندر کے کنفلکٹس اتنے ہیں کہ اب ان میں پیڈ ورکر رہ گئے ہیں آلموسٹ. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سب میں. اور ایون جو اسٹیٹ کے پاس بھی جو ادارے یا حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی وہ لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہوتے ہیں. جو بیسیکلی پبلک ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت دور ہے, ورنہ تو صرف نہیں. پھر کیوں کلیم کرتے ہیں, ہر پارٹی کہتی ہے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں, 22 کروڑ تو ٹوٹل ہے. یہ دیکھو کلیم کو تو میں کچھ نہیں کر رہا. یہ جو بیسک پبلک پارٹی اسپیشل اب لاہور کے جلسے کی وجہ سے پریشان, پورے ملک سے جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ گئے نہیں. یہ ممکن نہیں. اب وہ اس کو کسی ریفرنس سے آ کے دیکھے تو چیز یہ ہے کہ اگر صرف 4% لوگ ان تمام جماعتوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں, اونلی 4%, تو ملک میں 3 دن کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, صرف اونلی 4%. لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے ابھی تک تو 1% بھی نہیں نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ایک کریڈیبلٹی گیپ آ چکا ہوا ہے. مسلسل لوگوں کے ساتھ جو بیٹریل ہوا ہے اس کے کریڈیبلٹی گیپ ہے. دوسرا اسٹیٹ بیہیویئر ہے, وہ جس کے جو دور آتا ہے وہ اپنے ہی مفادات اور اپنے حوالوں سے چلتا رہتا ہے. عوام کے لیے کسی نے کیا کرنا ہے. پھر یہ اس پہ بھی جو شہباز شریف صاحب کا آپ نے مسئلہ بتایا ہوا ہے, اس میں بھی پارٹی میں اندر کا ایک ابھی تک یہ کلیئر نہیں آ رہا کہ اس کو کون لیڈ کرے گا اور وہ کیوں اندر چلے گا. اور ان کے ساتھ یہ تو بڑی کلیئر اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ بارگیننگ ہو رہی ہیں, کچھ لوگ انہیں جا کے وہاں پہ نیب میں مل رہے ہیں. کل کا احساس ہوا, آج مریم نواز نے نعرے لگوائے ہیں شہباز شریف کے. پھر نون سے شین کو کیسے نکالنا ہے یا کیا کرنا ہے, وہ اٹ سیلف اپنے اندرونی صورتحال میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اس کا کلیکٹو تھاٹ نہیں ہے نا. پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہے, فضل الرحمان کدھر کھڑا ہے, مسلم لیگ. اچھا یہ کہا, میں سوال تھوڑا سا آگے, کہ آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمارے جو 84 MN 84 اور یہ کہ استعفیٰ بھی ہم دے دیں گے ان کو, جو مارچ میں یہ سینٹ لیے پھرتے ہیں,
وہ دیکھیں کہ کون سا انہیں الیکٹرل کالج برقرار رہتا ہے. تو اس پر یہ کافی پارٹیوں نے اپنا اپنا سٹانس دیا اور تجزیہ کاروں نے بھی کہ کیا پھر کیونکہ صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں, صوبائی اسمبلی ہوتی ہے, یہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے سینٹ کا بھی, اور پھر کیا یہاں پنجاب سے بھی استعفیٰ دیں گے, یا سندھ حکومت باقاعدہ موجود ہے پاکستان پیپل پارٹی کی, وہ بھی استعفیٰ دیں گے, خواجہ اصف ہو یا کوئی ہو, یہ پارٹی میں خود ہی بات کر جاتے ہیں, پھر خود ہی ظاہر ہے پھر مشاورت کرتے ہی نہیں. پہلی بات ہے کہ اپرینٹلی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ استعفے دیں. اگر استعفوں کی صورت آنے تو مارچ تک جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ میں سے, جس کے ساتھ باقی جماعت کو شامل کر کے اگلے الیکشن میں جو پلانرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں بہت کلوزلی, ان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ایک صحافتی حوالوں سے بھی اور دیگر جو انٹلیکچوئل وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تھنک ٹینکس کے ساتھ. تو وہاں پہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی قیادت تبدیل کر کے اور اس کو بھی دوسری مسلم لیگ کے کسی اور میں قیادت ڈال کے اگلے الیکشن میں درمیان کر کے ان کو باہر کر دیا جائے. ارے مارشل صاحب اب بتائیے, ظاہر یہ تو سب کو روز روشن کی طرح بات موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بہت بڑا مواب لے کے آئے تھے, اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے تھے, لیکن انہوں نے اپنی بات منوا لی, بلکہ اس میں جو بینیفٹ لینا تھا وہ باقاعدہ ملا, جس کو ہم اس زمانے میں فنڈڈ کہتے تھے, پلانٹڈ کہتے تھے. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے میں اہم کردار ادا کیا, کیونکہ حکومت کو انہوں نے زچ کر دیا اور پھر انہوں نے جان چھڑائی کہ ٹھیک ہو گیا. ان کے پاس جو طاقت ہے وہ مدرسوں کی ہے. اب ساری پارٹیاں ان کے پیچھے لا کے ان کو آگے کر کے اس تحریک کو چلانا چاہتی ہیں. کہاں تک امکانات ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے اجازت دیں, ہم وی آر پٹنگ کارٹ بفور دی ہارس. یا تو آپ ہم اپنے آپ کو مغلوب کر دیں لوکل پولیٹکس میں اور قوم کا قبلہ بھول جائیں. ٹھیک ہے, پاکستان ایک ڈیموکریٹک نیوکلیئر میجر پاور ہے اور اسلامی بلاک کا ایک بہت پاورفل ملک ہے. ہماری ایک شناخت ہے اور دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. ہمارے ایک ازلی دشمن بھی ہے. جب ہم ان چیزوں کی نظر ہٹا کر اور ایک ان صاحب کو جو مدرسوں کے بچوں کو نکال کے لاتے ہیں, جو ووٹ دینے کے قابل نہیں ہے عمر کے لحاظ سے بھی, تعلیم کے لحاظ سے بھی, اس کے اوپر وہ اس طاقت کے اوپر اپنے آپ کو نیشنل انٹرسٹ کے کمپرومائز کرتے ہیں, اور ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ یہ ہے کہ اپنے حلقے سے بھی کامیاب نہیں ہوتے, اور اس میں میجر پولیٹیکل پارٹی بلوچستان میں کے پی کے میں پارلیمنٹ میں بھی ہے. میں مولانا کی بات کر رہا ہوں, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. اوکے, اور اپنے آپ حلقے ذاتی سے سیٹ کی بات کر رہے ہیں. انڈیڈ ان کے بیٹا بھی ہے جی. نہیں تو بیٹا اب جب استعفوں کی بات آئے گی تو دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں. اتنے جو شور مچا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ تو انہیں کو دے رہے ہیں نا. خیر ڈرفٹ ہو گیا ہم. جب قوم کی حالت یہ ہے کہ بڑی پارٹیاں الیکٹڈ پیپل ایک ان الیکٹڈ بندے کو اپنا ایک فرنٹ فیس بنا دیتے ہیں, تو آبویسلی ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی فرق آتا ہے. دوسری بات یہ ہے ہوتا رہا مولانا نصر اللہ خان کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے, ایسا ہونا نہیں ہوا. نہیں, میرے سوال کا حق کا اثر ہے, نہیں, جس کو مرضی آگے لگا لے. 2 wrongs don't make 1 right. اور اگر وہ غلطیاں کی تھی تو وہ بھگت بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی بڑی پارٹیز کو لے لیجئے, آصف علی زرداری صاحب کو لے لیجئے. مجھے یہ نیریٹو ہے کیا, وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اس کا مطلب سب نے اڈاپٹ کر لیا پی ڈی ایم نے, لیکن اس میں فکر ہے کہ ووٹ کو عزت دو, جو ہمیں ووٹ ملے اس کو عزت دو, جب ہمیں ملے تو عزت دو, جب دوسرے ملیں تو وہ دھاندلی ہے. ایک بہت پیمانی سے بات ہے یہ نعرہ. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو جو پارلیمنٹ ہے اور جو آپ کا پرائم منسٹر ہے وہ بغیر ووٹ کے آیا ہے, اس کا شارٹ کہتے ہیں ایسے سنیے نا کہ وہ سلیکٹڈ ہے. چلیے آپ کی بات مان لی. اگر آپ مورلی اتنے اسٹرانگ ہیں تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کی بات نہیں مانتا, سپریم کورٹ کو کیوں نہیں جاتے؟ آفٹر آل یہی سپریم کورٹ کے پاس جب جاتے ہیں اور وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجتی ہے. نہیں تو نعرے پھر ایک نعرے ہوتے ہیں کام کرنے کے. پاکستان بنے گا. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, ووٹ کو عزت دینی چاہیے, لیکن تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ووٹ کو عزت دیں. میں وہیں آ رہا تھا. آج بھی اگر پارٹیاں اپنے اندر خفیہ الیکشن کرا دیں تو ان کی ساری کہتے تھے. ایگزیکٹلی, تو میں یہیں آ رہا تھا. آپ نے بہت اچھی بات کی, تھینک یو ویری مچ. اب جب ہم ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے ہیں اور ایک بندہ نااہل ہوتا ہے, یہ آپ نہیں کر رہے, میں نہیں کر رہا, ووٹر نہیں کر رہا, سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ آپ نااہل ہیں, تا حیات نااہل ہیں, اور آپ جیل میں جائیے اور $25 ملین جرمانہ دیجیے, اور جو دیا گیا, اور وہ پارٹی کہتے ہیں ہمارا لیڈر تو یہی ہے.
اب مجھے اپنی قوم کے اوپر یہ خیال آتا ہے کہ یار اب 22 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت پارٹی دیں. اگر ان کی بات سنتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے پچھلے الیکشن دیکھے تھے جب یہ سارے دیکھے الیکشن. جی میں آپ کو اس کا ایک انسیڈنٹ جو ٹی وی پہ سب نے دیکھا، جب اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، لیٹ بیگم کلثوم نواز جب لندن میں تھیں تو ان ایبسنشیا ان کا الیکشن ہوا تھا ماڈل ٹاؤن، یہ سوری گوال منڈی میں. آپ کو یاد شاندار وغیرہ ہے اسلام پور جب ایک ٹرک آیا تھا اور لوگ 5,000 روپے کے نوٹ کی دتھی اور ایسے ایسے کر کے ایک 5,000 کا نوٹ پھینکے جا رہے تھے کون پھینک رہا تھا؟ جو ووٹ مانگنے آئے تھے. اچھا جی اور یہ ٹی وی کی میں بات، میری سنی اخباری خبر نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھا. آپ اس ووٹ کو عزت دیں گے؟ ابھی میں آپ کو دو کم آئی ایم اے نان پولیٹیکل مین. دوسرا آدمی امیر آدمی تھا لیکن وہ ووٹ کے بعد باہر ایسا ہوا. یہاں میرا آپ سے بھی اختلاف ہے. اب اگر امیروں نے حکومت کرنی ہے ایسا ہو رہا ہے نا، تو میرا پوائنٹ ہی دیٹ از مائی آرگومنٹ. ایسے کیا ہے؟ جب آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں یا آپ نوٹ نوٹ کو آپ کا نوٹ کو عزت دو. ہم کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، مطلب ہے نوٹ کو عزت دو. اب آپ کے یہاں تو اہلیت لینڈ نہیں ہے. کروزر جو اگر غریب محلے میں چلی جائے تو وہ لوگ جن کی وجہ سے وہ لینڈ کروزر والے کی وجہ سے وہ غریب ہیں، وہ لینڈ کروزر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. سائیکی ہے، ہم کیا کریں؟ ایک اور اس پہ بھی اور اس کو رکھا ہے اس طرح سے، چلو اس کو رکھا ہے اس طرح سے. جواب دیں گے. چھوٹا سا جملہ کروں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ 1000 سال کی سلیوری ہے ایگزیکٹلی. اور 1000 کی سلیوری کا ایک آؤٹ پٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یارو وضو کرنے کے لیے تو پانی نہیں اور اماں جی باپ کو لگانے جا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی غریب آدمی یا کم پیسے والا آدمی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہے تو اس کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہی نہیں ہے. یہ اسی کا اپنے طبقے کی سوچ ہے. مرزا عالم صاحب، بات یہ ہے کہ بات سمجھ لگ رہی ہے، آپ بھی جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اندر جو آپ کی چیزیں ہیں ہمیں ظاہر ایک چیز، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو وہ لوگوں نے منتخب کیا ہے. اگر لوگ مثلا یہاں کو ایسی سہولت ہو کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے وحید عالم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی آپ میں کون سی کمی ہے، آپ کیوں نہیں پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون بنتے، تو ظاہر پھر بھی آپ میں کیا جرت پیدا ہو جائے گی کہ بھئی قائدین آپ کو بنا دیں. یہاں نہیں ہے. کیا یہ جو خاندانی وراثت ہے اس کو تو آپ سیکنڈ کرتے ہیں. اب جو انہوں نے اعلان کرنا ہے، استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا، جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا، تو آپ لوگوں کی رائے کہاں جاتی ہے؟ جو سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں جمہوری ہے. ایک بات ان کی وہ درست ہے کہ پارٹیوں میں جو خود جو اندرونی ان کے الیکشن ہے وہ یہاں پر ویسے رواج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. وہ ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اسی کے تحت سارے لوگ جو ہیں سب پارٹیوں بالکل ساری. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں. جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا خاندان ہے، اس طرح یہ پارٹی میرا سیاسی طور پر میرا خاندان ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا میں اس پر عمل درآمد کروں گا. کیوں کہ میں نے اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اسی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے لڑا، اسی کے نام پر میں نے ووٹ لیا. تو آپ کیا ہیں؟ جو نوٹوں کی بات ہے نا، یہ میرے بزرگ جو ہیں کہہ رہے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. نوٹ دیتے ہیں لوگ، یہ کیا بات ہے؟ ہاں نہیں، پارٹی ووٹ تو فنڈ بھی ہمیں دیتے ہیں، دیتے ہیں 10 لوگ، کروڑ ووٹ بھی ٹکٹ دیتے ہیں، لینے کے نوٹ بھی دیتے ہیں. ہاں ہمیں دیتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں. آپ بھی آگے دیتے ہیں نا ٹکٹ لینے کے لیے. نا ہم نے یہ دیکھیں میری بات، آپ نہیں دیتے ہوں گے، دیتے ہیں لوگ، مجھے پتا ہے. ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پارٹی فنڈ میں کچھ ہوتا ہے، پارٹی فنڈ میں دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، اوپنلی دیتے ہیں، لیکن ٹکٹ کے لیے کوئی پیسے دے یہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک. اپنی جماعت میں نے نہیں دیکھا، ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا. پارٹی فنڈ دیتے ہیں لوگ. ہمیں تو میں نے جب بھی اچھا اس طرح کریں کہ آپ مریم نواز صاحب اگر جب جائیں گے جلسے میں، ان کو خصوصی عدالت نے رعایت دی ہوئی ہے، اگر ان پر کوئی کیس ہے تو ظاہر ہے اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کون سی قیادت ہے جو آگے بڑھے گی؟ یہ بھی تو ذہن میں آپ رکھیں نا، کیونکہ پھر آپ کہیں گے جی یہ مقدمے بھی ہیں باقاعدہ طور پر. آپ کی بات درست ہے. آلریڈی تمام چیزیں طے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو دوسری قیادت موجود ہے جو وہاں پر جائے گی. دوسری نہیں جا سکتی، اس کے بعد تیسری موجود ہے جو وہ جائے گی. کیا لوگ وہ جلسے میں جائیں گے مریم کے بغیر؟ کون؟ آپ کی جو دوسری قیادت تیسری قیادت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسری تیسری قیادت تو کسی پارٹی میں کوئی نہیں ہے، صرف فیس وہی فیملی فیس ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اگر فار ایگزامپل چلیں آج یہ تصور کر لیتے ہیں
کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں نہیں پہنچتی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو جم غفیر ان کی موجودگی میں ہوگا ان کی غیر موجودگی میں بھی وہاں پر ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا اس وقت ایک فیکٹر نہیں ہے, اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے لوگوں کے حالات. آپ کی کون سی ایسی یادیں ہیں جو لوگ آپ کو لے کے رو رہے ہیں کہ وہ حکومت پرانی بہت اچھی تھی, مہنگائی تو اس وقت بھی تھی, لیکن ایسا حال تو نہیں تھا, ایسا حال تو نہیں تھا, یہ وہ تو نہیں مچی ہوئی تھی. کوئی چیز دیکھے نا, ہم 53 پہ چینی بھی چھوڑ کے گئے تھے, آج 115 روپے میں نہیں مل رہے. ملنے بھی آپ کی زرداری کی ملنے. اچھا ایسے نہ کرے, ہماری 1-2 ملنے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہم اس میں یہ بات کریں. اچھا خیر جی, اب بریک کی طرف جانا ہے تو پھر دوبارہ آئیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.